عزیز طلباء و طلبات السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفو ڈیسک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ہفتم کا سبق نمبر 1 نظم کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے، اور یہاں پر یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ سلیبس آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے، جس کا آج ہفتم کلاس کے پہلے سبق کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ نظم حمد ہے، سوالات کے جوابات ہیں، یہاں پر جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے خدائی سے مراد طاقت اور حکومت ہے۔ اگلا سوال کا جواب ہے شاعر نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے پر چلنے، ادب سیکھنے اور ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بڑائی کرنے کی دعا مانگی ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے بنی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار عنایتیں اور مہربانیاں ہیں۔ ہر چیز جو اس مالک نے پیدا کی اس کا مقصد ہماری خدمت اور ہمارا فائدہ ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور آسمان سے لے کر درخت، پودے، پھل اور پھول سب انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیے۔ ہوا، پانی، مٹی، ہر شے ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ ان سب کے علاوہ ایک اہم چیز ہمارا دین ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء اور کتابیں نازل کیں، پھر جنت اور دوزخ بنائے تاکہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں۔ یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ ہم اس رب جلیل کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ زمین کا حسین فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کے چلنے پھرنے کے لیے زمین ہے۔ اس زمین کو فرش بنایا، اسی زمین سے خوبصورت درخت اور پودے اگتے ہیں جو کہ اس زمین کا حسن ہے۔ یہ خوبصورت سبزہ حسین منظر پیش کرتا ہے اور دیکھنے والی آنکھوں کو طراوت بخشتا ہے۔ خورشید، سورج کی روشنی جانداروں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سورج سے زندگی ہے، پھل سورج کی روشنی سے پھل پکتے ہیں۔ ستارے رات کو روشن کرتے ہیں اور سمت کا اندازہ ستاروں سے لگایا جاتا ہے۔ درخت نہ صرف سایہ بلکہ جانداروں کے لیے خوراک بھی مہیا کرتے ہیں۔ درخت زمین کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ موسم، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت موسم پیدا کیے، کبھی گرمی، کبھی سردی، خزاں اور کبھی بہار۔ یہ بدلتے موسم انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آسمان کی نیلی چادر پیدا کی جو کہ خوبصورت لگتی ہے اور چھت کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ نظم کے مطابق درست لفظ کا انتخاب کر کے مصرع مکمل کریں۔ تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، درختوں سے زینت زمیں کو عطا کی۔ بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ، یہ جن و ملک اور یہ نوع انسان، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھایا۔ مل کر کریں بات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کم از کم 5 نعمتوں کے بارے میں آپس میں تبادلہ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت انسانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے اہم نعمت پانی ہے۔ انسانی جسم 70% پانی پر مشتمل ہے۔ پانی خون کی گردش
میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پانی انسانی اعضاء کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پانی کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ باقی جانداروں کے لیے بھی پانی بہت اہم ہے۔ درخت ایک اور اہم نعمت ہے۔ درخت نہ صرف سایہ بلکہ خوراک بھی فراہم کرتے ہیں۔ درخت موسم کو معتدل رکھنے میں مدد کرتے ہیں، آب و ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے آکسیجن خارج کرتے ہیں، جو کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ جانور جن کو ہم پالتے ہیں جیسے بھینس، گائے، بکری، مرغی وغیرہ ہمیں خوراک دیتے ہیں۔ ہماری خوراک کے اہم ترین اجزاء جیسے دودھ، انڈے اور گوشت انہی جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی کھالوں سے جوتے اور کپڑے بنتے ہیں، بار برداری کے کام بھی آتے ہیں۔ یہ کھیتی باڑی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ موسموں کی تبدیلی ہمارے لیے خوشنما ثابت ہوتی ہے، نہ تو بہت لمبے عرصے تک برداشت ہوتی ہے اور نہ ہی سردی۔ بارش کا ہونا خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور فضا صاف ہو جاتی ہے۔ ہوا کا چلنا بھی خوش آئند ہوتا ہے۔ جب گرمی سے حال برا ہو، خزاں میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں تاکہ بہار میں نئے پتے نکلیں۔ بہار میں ہر طرف حسین پھول عجیب سما پیش کرتے ہیں۔ آنکھیں ہمارے اعضاء میں سے ایک اہم عضو ہیں۔ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کی مدد سے ہم دیکھ پاتے ہیں، اس دنیا کی خوبصورتی کو محسوس کر پاتے ہیں۔ آنکھیں نہ ہوں تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں فوراً بزرگ کی مدد کرنی چاہیے، ان کو اٹھا کر پانی پلانا اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کہیں وہ زیادہ زخمی تو نہیں۔ پانی کو ضائع ہونے سے روکنا چاہیے، نل کو فوراً بند کر دینا چاہیے اور آئندہ اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی ضائع نہ ہو۔ قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے اسما میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ عالم، گیت، خورشید، فضل، نور، یہ سارے الفاظ مذکر ہیں اور سامنے والے الفاظ مؤنث ہیں، جس میں دعا، شمع، دنیا، رونق، زینت وغیرہ شامل ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کی جوڑیوں کی شناخت کریں اور درست پر ٹک کا نشان لگائیں۔ عرش، فرش، یہ آپس میں متضاد الفاظ ہیں۔ جاڑا، گرمی، یہ بھی الٹ ہیں، متضاد الفاظ ہیں۔ مالک، آقا، یہ بھی متضاد الفاظ ہیں، اور سلانا، جگانا، یہ بھی متضاد ہیں۔ جو الفاظ ایک دوسرے کے الٹ ہوں اسے متضاد کہا جاتا ہے۔ لکھنا سیکھیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ صفت، ایمانداری افضل کی صفت ہے۔ فضل، اللہ کا فضل مانگتے رہو۔ زندگانی، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ عظمت، ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گن گاتے ہیں۔ خوشنما، یہ نظارہ بہت خوشنما ہے۔ حمد میں مختلف قدرتی مناظر، موسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کسی ایسے قدرتی منظر کے بارے میں 3 پیراگراف لکھیں جسے دیکھ کر بے اختیار آپ کو خالق کائنات کی یاد آتی ہو۔ پچھلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں مجھے مری جانے کا اتفاق ہوا۔ میرا تعلق
لاہور سے ہے۔ جولائی میں یہاں خوب گرمی اور ہبس ہوتی ہے، اسی لیے پہاڑی علاقے میں کچھ دن گزارنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی گاڑی مری موٹر وے پر چڑھی موسم خوشگوار ہونے لگا۔ اونچائی پر جاتے جاتے موسم سرد ہوتا جا رہا تھا اور جیسے ہی مری کے قریب پہنچے تو بادل سڑک پر نظر آنے لگے۔ سڑک پر دھواں ہی دھواں تھا۔ گاڑیوں کی کھڑکی کھلتے ہی بادل اندر آنا شروع ہو گئے۔ بادل جیسے ہی جلد سے ٹکرائے تو نمی کا احساس ہونے لگا۔ یہ منظر اتنا حسین تھا کہ ہم نے گاڑی روکی اور بادلوں کے ساتھ تصاویر اتاریں۔ مری ایک شاندار ہوٹل میں کمرہ بک کروایا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو کھڑکیوں سے دل فریب منظر دیکھنے کو ملا۔ سامنے ایک وادی تھی جو کہ پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ دور کئی مقامات پر گھر نظر آ رہے تھے جن کو بادلوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے روئی کے گالے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنا فوراً کیمرہ نکال کر تصاویر لیں۔ تصویریں لیتے لیتے ہی ہوٹل کے پیچھے کی سڑک دھوئیں سے بھر گئی۔ یہ دھواں اصل میں بادل تھے۔ بادلوں کی نمی کی وجہ سے موسم قدرے سرد تھا۔ جیسے ہی کمرے کی کھڑکی کھولی بادل آہستہ آہستہ اندر آنے لگے۔ ایسا دلکش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بادلوں کو اتنے قریب سے دیکھ کر اور اتنی خوشگوار موسم کو محسوس کر کے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آئی۔ جس مالک نے اتنی خوبصورت چیزیں پیدا کیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 1 کلاس ہفتم کا، اور آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ والسلام۔